لیکن کوئی یہ سمجھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے، جیسے اذان سے پہلے ہمارے علاقوں میں آواز گونجتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے، یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر عبد الکریم نائک، نور من انوار اللہ، اللہ کے نور میں سے ایک نور، کنز من کنوز اللہ، اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ، آیت من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ علاقوں میں آواز گونجتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے، یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ سامی گرامی قدر، ابھی اس سے پہلے آپ نے کلپ دیکھا اور اس کلپ میں یہ بتایا گیا کہ یہ مکتبہ اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر ذکر نائی جو ہے اور سعودی عرب کے مولوی، وہ اس بات پر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کو، مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نور ماننا یہ شرک ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا۔ اللہ کے مصطفیٰ علیہ السلام کو نور ماننا یہ شرک ہے۔ تو بھئی پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ شرک نہیں، یہ قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے، یعنی نص قطعی سے ثابت ہے کہ مصطفیٰ نور ہے، نور ہے، نور ہے۔ یہ آپ کے سامنے قرآن پاک کھول کے آپ کے سامنے یہ قرآن شریف کا مصحف شریف ہے، اور آیت اس کے اندر بھی بے شمار آیات ہیں، اور میں آگے دلیل دوں گا۔ وہ یہ اور ذکر نائی کو کوئی وہ کہ یہ اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، انہی کا اہل حدیث کا مولوی ذکر نائی کو کہے کہ یہ اللہ کے نور میں سے ہے اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، حجت اللہ ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ذکر نائی کو آیت اللہ کہنا اللہ کی نشانیاں، ہاں، حجت اللہ کہنا اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے، اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس کے لیے یہ کہنا جائز ہے۔ ابھی آپ نے کلپ دیکھا، اس میں یہ بات کہی، تو اب اس کے لیے یہ کہنا جائز ہے، اور جس کا آپ نے اور میں نے کلمہ پڑھا ہے اس کے لیے کہنا شرک ہے۔ یہی تو ظلم عظیم ہے۔ سامی گرامی قدر، آپ نے اس کا نتارہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ آپ اپنے دل کے مفتی سے پوچھیں کیا یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ ٹھیک ہے؟ اپنے لیے نور جائز ہے اور جس کا کلمہ پڑھا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ ظلم عظیم ہے۔ اور وہ جو کہا ہے ذکر کے لیے کہ نور اللہ کے نور میں سے نور ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، اور مصطفیٰ کے نور ہونے میں تو قرآن میں بھی دلیل ہے اور حدیث میں بھی دلیل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا قد جاءکم من اللہ ونور وکتاب مبین۔ آپ صرف پڑھتے ہیں تو صرف کے اندر ایک باپ آتا ہے جہاں پر آتا ہے کہ قد آتا ہے تحقیق کے لیے۔ قد کس چیز کے لیے آتا ہے؟ قد آتا ہے تحقیق کے لیے۔ قد کس چیز کے لیے آتا ہے؟ تحقیق کے لیے۔ آپ دیسی زبان میں اس کو سادہ لفظوں میں یہ کہیں کہ یہ پکی بات کے لیے آتا ہے۔ جس طرح آپ نے عام فہم گفتگو کرتے ہیں تو عام فہم گفتگو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ ابھی گیا ہے، تو آپ اس سے پوچھتے ہیں واقعی سچی گیا ہے؟ یعنی آپ اسے یقین کے لیے کہتے ہیں کہ یار آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ بات پکی ہے، یا تم نے ویسے ہی ہوا میں تیر چھوڑا ہے، یا حقیقتی طور پر وہ گیا ہے، تو گویا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے قد عربی میں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تحقیق کے ساتھ کہے تو رب کی تحقیق کا انکار کرتے ہو، اور جس کے بارے میں کوئی دلیل بھی نہیں ہے اس کے لیے ماننے پر آؤ تو ذکر کو نور کہہ دو، اور جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کے لیے نور کہنا تمہارے لیے کفر ہے۔ اصل میں محبت رسول نہیں ہے۔ محبت رسول ہوتی تو یہ جملے نہ نکلتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ تحقیق کہے
تو فلاں بندے کی تحقیق آج سائنسدان بھی ہوتا ہے، فلاں سائنسدان کچھ ثابت کرتا ہے، پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے تو پھر وہ اپنی تحقیق کو رد کر دیتا ہے، نہیں جناب میری یہ سرچ غلط تھی، اب یہ سرچ ہوئی ہے، تو گویا وہ اپنی تحقیق سے رجوع کر لیتا ہے۔ تو انسان کی تحقیق تو غلط ہو سکتی ہے، لیکن رب تحقیق کے ساتھ کے تو رب کی تحقیق تو غلط نہیں ہو سکتی نا، تو رب کی تحقیق تو غلط نہیں نہ ہو سکتی۔ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تحقیق پکی بات ہے، یعنی جا آیا من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ اب جو کہتے ہیں نا کہ مصطفیٰ نور نہیں ہے، وہ اللہ کی قدرت میں بھی شک کرتے ہیں، کیونکہ مصطفیٰ آئے کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہے نا، اللہ نے بھیجا، تو بھیجنے والا تو قادر ہے، جب بھیجنے والا قادر ہے تو اس قادر نے نور بنا کر بھیجا، تو پھر ہمیں کس چیز کا اعتراض ہے؟ بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو جو بنانے والا ہے وہ خبر دے کہ یہ نور ہے، اور پھر بندہ نہ مانے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دل کے اندر بغض نبی ہے۔ من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور و کتاب مبین۔ اب یہاں پر سامع گرامی دو لفظ ہیں، نور اور کتاب، نور اور کتاب دو لفظ ہیں۔ اب بعض بڑے بڑے یہاں پر ڈنڈی مار دیتے ہیں کہ بھئی نور سے مراد بھی کتاب اللہ ہے، یعنی کہ نور سے مراد بھی قرآن مجید ہے، اور کتاب اللہ سے مراد بھی کتاب ہی ہے، یعنی قرآن مجید ہے۔ تو دو لفظوں کا ایک ہی معنی ہے، دو لفظوں کا ایک ہی معنی ہے، دو لیٹر کا ایک ہی معنی ہے، تو پھر ایک ہی لفظ لایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر لفظ میں، ہر لفظ میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور جس لفظ میں کوئی حکمت نہ ہو تو وہ تو بے معنی ہوتا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں حاصل مصولی۔ اور قرآن مجید کا تو ہر لفظ، ہر نقطہ، ہر شد، ہر مد مقصد اس کے اندر ہے، بغیر مقصد کے کوئی بھی لفظ نہیں۔ اور آپ فصاحت یہ دروس و بلاغت پڑھتے ہیں، درس اسلامی کی نصاب میں یہ پڑھائی جاتی ہے تیسرے سال میں، تو اس کے اندر یہ فصیح کلام کی تعریف کرتے ہیں کہ فصیح کلام کیا ہوتا ہے۔ تو فصیح کلام کے اندر اس میں تین چیزیں بتائی گئی نا، تنافر حروف، غرابت پر مخالفت قیاس۔ اب تنافر حروف وہ ہے کہ وہ لفظ جس کا ایک ہی لفظ ہے اس کا معنی بھی، دونوں لفظ، اب ایک لفظ ہے اس کا معنی بھی وہی ہے اور دوسرے لفظ کا بھی معنی وہی ہے، تو پھر وہ تو تنافر ہو گیا نا، ایک لفظ تکرار کے ساتھ اس کا معنی بھی وہی ہے، اس کا معنی بھی وہی ہے، تو یہ تو فصیح کلام بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کلام تو فصیح ہے، اور اللہ کے کلام سے زیادہ فصیح کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام سے زیادہ فصیح کلام، فصیح اور بلیغ کلام زیادہ نہیں ہو سکتا۔ جتنے بھی فصحاء بلغاء بنے ہیں وہ تمام قرآن مجید کی آیات اور قرآن و حدیث سے انہوں نے یہ سارے نقطے نکالے۔ یہ دروس و بلاغت جو ہے، یہ سارے جو فنون ہیں، ان تمام فنون کا علوم کی جو اثر ہے وہ قرآن اور حدیث ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نور و کتاب، اور نور سے مراد نور مصطفیٰ ہے، اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ آپ نحویر پڑھتے ہیں، ہدایت و نحو پڑھتے ہیں، قافیہ پڑھتے ہیں، ملا جامی پڑھتے ہیں، تو یہ ساری نحویر پڑھتے ہیں، یہ سارے نحو کی کتابیں۔ کیا نحو کی کتابوں میں یہ قاعدہ نہیں ہے کہ واو مغایرت کے لیے آتی ہے، جدائی کے لیے آتی ہے؟ جس طرح کہ قرآن مجید میں بے شمار آیات کے اندر واو استعمال ہوتی ہے، تو اب اس کا واو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پہلا لفظ ورڈ کیبری لفظ اور ہے اور دوسرا لفظ اور ہے۔ جس طرح کہ آپ کمرے میں داخل ہوئے، آپ کمرے میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں، آپ کے گھر میں کون کون آئے؟ تو کہتے ہیں جی میرے گھر میں زید بھی آیا، عمر بھی آیا اور طلحہ بھی آیا۔ اب آنے کی خبر میں آپ نے زید بھی کہا، عمر بھی کہا، طلحہ بھی کہا، تین بندوں کا نام لیا ہے، کیا تین بندے ایک ہی ہیں؟ نہ، زید اور ہے، عمر اور ہے، طلحہ اور ہے۔ تو گویا واو جدائی کے لیے آتی ہے کہ وہ اور ہے، یہ اور ہے۔ تو اب نور، اب یہاں پر بھی واو آئی ہے، اور قرآن مجید میں یہ نہیں آیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن نماز اور زکوٰۃ، نماز ایک علیحدہ عبادت ہے اور زکوٰۃ ایک علیحدہ عبادت ہے۔ نماز جو ہوتی ہے وہ کس چیز کی عبادت ہے؟ وہ بدنی عبادت ہے، اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے، تو اس لیے اس کے درمیان واو آئے۔ تو واو تو آتی جدائی کے لیے، تو اب یہاں پر اگر دونوں کا معنی ایک ہی لے لو تو پھر کہا کہ پھر واو کیوں آئی؟ اور واو سے مراد نور مصطفیٰ ہے، اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تحقیقاً کہے، اور اللہ تعالیٰ تحقیق سے کہے، اور اللہ کی تحقیق نہیں مانتے اور ذکر کی تحقیق کو مان لیں۔ افسوس کی بات ہے، ہم نے کلمہ محمد مصطفیٰ سے پڑھا، اور قرآن مجید کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قد جاءکم، تحقیق آیا من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ اور اگر کوئی کہے کہ نہیں بھئی اللہ کی طرف نور نہیں ہے، تو بھیجا کس نے ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے نا۔
भेजने वाला अल्लाह है, तमाम अंबिया को भेजने वाली जात अल्लाह ताला की है। जब अल्लाह ताला की जात है और जिसकी तरफ से आया उस जात ने हमें खबर दे दी कि नूर है, तो कुरान से बड़ी कोई दलील हो सकती है? एक दूसरी दलील हजरत जाबर रजी अल्लाह ताला अन्हु से इस हदीस को रवायत करने वाले, और ये मुसन्निफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ इस हदीस को बयान किया है और कहे जी नहीं जी बुखारी में दिखाओ। इमाम बुखारी की, ये भी तो अक्ल पर, ये भी तो आप अपने सोचे जरा, इमाम बुखारी की हदीस को आप मोतबर समझे, उसको आप सिका समझे कि जो इमाम बुखारी जो हदीस जो लिख दें अपनी कुतब में नकल कर दें तो वो ठीक है। हाँ, तो इमाम बुखारी के उस्ताद का इल्म फिर क्या होगा? तो इमाम मुसन्निफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ इमाम बुखारी के उस्ताद है और वो इस हदीस को किससे लेते हैं? हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला से। क्या फरमाते हैं? अव्वला, अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। अव्वला, अब मुस्तफा फरमाए कि मेरे नूर, फरमाया नूर, कुरान की भी दलील होगी, हदीस की भी दलील होगी। और हज़रत आमना मोमिन, हज़रत आमना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माशरा। और ये बहुत से लोग इस पर भी डंडी मार देते कि भाई मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के वालिदैन माज़अल्लाह, उन पर बड़े बड़े लफाज बोले जाते हैं। अल्लाह ताला उन लोगों से महफूज करे। हासिल मसूल ये है कि भाई आमना का माना ही ईमान वाला, आमना का माना ही ईमान वाला है, वो ईमान वाले हैं। और हज़ूर सल्लल्लाहु के वालिद का नाम अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला का माना ही अल्लाह का बंदा है। अब्दुल्ला का माना क्या है? अल्लाह का बंदा। आमना का माना ईमान वाली। भाई हजूर की उम्मत अगर कुरान याद करे, हजूर की उम्मत अगर कुरान याद करे तो उसको ये फजीलत मिलती है कि कुरान पाक को याद कर ले तो अल्लाह ताला उनके वालिदैन को सोने का ताज बनाएगा क़यामत के दिन, और जिसकी रोशनी सूरज से ज्यादा होगी, ये वो है जो हजूर का उम्मती है। हजूर के उम्मती अगर कुरान को ज़बानी याद करता है तो उनके वालिदैन को अल्लाह ताला ये ताज बनाता है, सोने का ताज क़यामत के दिन बनाएगा, जिसकी रोशनी सूरज से ज्यादा होगी। अगर उम्मती याद करता है कुरान तो ये अजाज मिलता है उम्मती के वालिदैन को। तो जिस पर पूरा कुरान नाज़िल हुआ है उस माँ का क्या मकाम होगा, आप बयान नहीं कर सकते। हम याद करें और हमारे बच्चे याद करें तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमारे वालिदैन को सोने का ताज बनाता है। तो ये उम्मती अगर याद करता है तो जो साहिब कुरान है, जिस पर कुरान नाज़िल हुआ है, फिर उस माँ का क्या मकाम होगा। वो फरमाती है, क्या उनकी शहादत भी कबूल नहीं है? वो फरमाती है कि जब हजूर की विलादत हुई तो मैंने मिस्र और शाम के महल्लात भी देखे हजूर के नूर पाक से। और हलीमा सादिया फरमाती है, फरमाया जब हजूर सल्लल्लाहु को मैं अपने घर में लेकर आई तो फरमाया मुझे अब चिराग लगाने की जरूरत ना पड़ी। महल्लों वाला ने पूछा कि हलीमा अब तुम अमीर हो गई हो, पहले तो बड़ी गरीब थी, तो तुम्हारे घर में सारा दिन रात को भी रोशनी होती है, तुम्हारे पास चिराग में दीवा चिराग जलाती, उसके अंदर तेल कहाँ से आता है? तो उन्होंने फरमाया मुझे तेल डालने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं जिधर जाती हूँ मुस्तफा का चेहरे पाक से कपड़ा हटा देती हूँ, वो कमरा नूर हो जाता है। हत्ता के सुई, अम्मा आयशा फरमाती है कि सुई भी अगर मुझे गुम जाए, रात को अगर गुम जाए तो चिराग जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अम्मा हजरत आयशा फरमाती है कि मुझे सुई तलाश करने की हाजत किस तरह करती। आयशा सिद्दीका फरमाती है, मोमिनों की माँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुबारक और हमारी माँ वो फरमाती कि मैं हजूर के चेहरे पाक से कपड़ा हटाती थी, उससे नूर की शमा निकलती और नूर की शमा से मैं सुई गुमी भी ढूंढ लेती थी। तो अब उनके शमा, अब आयशा की शहादत भी कबूल नहीं। माज़अल्लाह, अपने अक्ल से फैसला लें, अपने दिमाग से सोचें, इन लोगों की बातों पे ना जाएं। ये लोग दीन का काम नहीं करते बल्कि फितना है, फसाद है, फितना और फसाद है और कुछ भी नहीं है सवाई फितना और फसाद। तो अल्लाह ताला फरमाए तो अब ये फैसला आप पर छोड़ना है कि ज़कर नाई को कहना कि ये अल्लाह के नूर में से है, हुज्जतुल्लाह, अल्लाह की निशानियों में से है। और यहां पर अल्लाह ताला तहकीक के साथ के तहकीक मैंने भेजा है। अल्लाह की तहकीक नहीं मानते तो जो अल्लाह की तहकीक को ना माने तो वो क्या होता है? वो काफिर होता है। कुरान की एक आयत का भी इनकार करना बंदा काफिर हो जाता है कि तो अल्लाह का फरमान है। तो सामी ग्रामी, इन लोगों से बचें, ये फितना है, फसाद है,
دین کا کام کر رہی ہیں، ذکر نائی کو ایک حدیث کی عبارت جو بخاری کرتا ہے نا، بخاری کی فلان دن ہے صفحہ نمبر 15 صفحہ نمبر 30 تے 50 تے 40 یہ 60 40 یہ سب نکل جائیں گے. کئی بار چیلنج کیا بخاری کی اصل کتاب لے کر آئے، اور جس پر حرکات بھی کوئی نہیں لگی ہوتی، وہ حرکات نہیں لگی ہوئی، اور وہ حرکات نہیں لگی اس پر عراب لہا کر وہ پڑھے اور اس کا ترجمہ کرے، اس کی ماں مر جائے گی، وہ عبارت نہیں پڑھ سکتا. کہاں کا علم ہے؟ کتاب اللہ کو نہیں مانتے، اور پھر کہتے ہیں کہ بھئی اپنا میلاد منانا، جشن منانا جائز نہیں ہے. اور ذکر نائی اگر پاکستان میں آ جائے تو پھر اس کے لیے میلاد، پھر اس کے جشن میں جو خوشیاں منانا جائز ہے، اور جس کی وجہ سے یہ ہمیں سارا کچھ ملا اس کا جشن منانا شرک ہے، بدعت ہے. ہیں ذکر نائی کا ماتھا چومنا جائز ہے، محمد کے نام پر انگوٹھے چومنا جائز نہیں. افسوس ہے، ظلم عظیم ہے. آخری بات، حضرت انس بن مالک کا جو غلام تھے وہ ثابت بنائی. اب ثابت بنائی حضرت انس رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، تو ان کے پاس غلام تھا، تو ثابت بنائی تابعی ہے، ثابت بنائی تابعی ہے. ان کی کیا عادت تھی؟ وہ حضرت انس کی آنکھوں کو بوسہ دیتے. فرمایا آپ میری آنکھوں کو بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا میں نے مصطفیٰ کو دیکھا نہیں، لیکن تمہاری آنکھوں کو بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ان آنکھوں نے محمد مصطفیٰ کا دیدار کیا. تو جو آنکھیں مصطفیٰ کا دیدار کرے ان کو چوم رہے ہیں تابی، ہاں ان کو چوم رہے ہیں تابی. اب ہم نے دیکھا تو نہیں، تو سونے محمد کے نام پر انگوٹھے چومیں گے، یہ انگوٹھے قیامت کے دن گواہی دیں گے مولا یہ محبت سے چومتے ہیں. ہم کیوں چومتے ہیں؟ محبت سے. جس طرح تم ذکر سے محبت کرتے ہو نا، تمہیں مبارک ہو ذکر سے محبت کہ تم اس کے ماتھے چومتے ہو، اور ماتھے چوم پہ پر دلیل نہیں مانگتے کہ بھئی ماتھا چومنا جائز ہے یا نہیں ہے، اور نام محمد پر چومنے پر دلیل مانگتے ہو. اپنے آپ کو یہ فیصلہ کریں. آسان اصول ہے ان لوگوں سے بچیں، یہ فتنہ ہے، فساد ہے. اب آپ اپنے دل سے سوچیں کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے. اللہ تعالیٰ حضور کی نینی پاک صدقہ میں ہدایت عطا فرمائے، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے. آپ اللہ رسول کی رضا کے لیے اس کو شیئر کریں تاکہ جو بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا میرے لیے آپ کی توشہ نجات بنے گا. صلی اللہ علیہ وسلم.